کورو کا پہلا بندہ ہوں جس نے ISSB ٹیسٹ دیا، کمیشن آفیسر بنوں فوج میں نا، پاکستان فوج۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس وقت بھی اکثر لوگ جو ہے نا یہی کہتے تھے کہ پڑھ کے کیا ہوگا۔ مجھے شروع سے ہی شوق تھا، کیونکہ میں جب FSC کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے اسکردو میں بہت سارے بچوں کو میں نے ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحیم بیگ۔ آج ہمارے پروگرام میں فخر گانچے، فخر کورو، فرزند کورو، DDO بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کورو جناب سر غلام مہدی صاحب موجود ہے۔ ہم سر مہدی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر مہدی صاحب کی قابلیت، صلاحیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، تو آپ کی کامیابی ہم آپ کی زبانی ہم آج سنتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر خصوصاً بوائز ہائی سیکنڈری اسکول کورو کی میٹرک اور انٹر کے رزلٹ کے حوالے سے پورے بلوچستان جانتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے انیشیل تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ عبدالرحیم بیگ صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ تو میں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں کہ جس نے اسی سکول سے ہی میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور الحمدللہ یہاں پر ایز اے پرنسپل جو ہے میں ابھی اور DDO کے سے پوسٹ پہ جو ہے یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو پرائمری سے ہی میں نے اول ادنا اس وقت ہوا کرتے تھے، تو اول ادنا سے ہی میں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، اور یہاں پر 8 کلاس تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس وقت یہاں پہ سائنس کلاس یہاں پہ نہیں ملتے تھے، تو میں واڑی ہائی اسکول واڑی میں جو ہے میں نے ایڈمیشن لیا اور وہاں سے میٹرک سائنس کیا۔ سر جب آپ لوگ پڑھتے تھے تو علاقے کے اندر اتنا تعلیمی رجحان نہیں تھے، تو آپ لوگ جب سکول جاتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ پڑھ کے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کی کچھ باتیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس وقت بھی اکثر لوگ جو ہے نا یہی کہتے تھے کہ پڑھ کے کیا ہوگا، کوئی نوکری کر لیں، کوئی مزدوری کر لیں، اور اس سب کا جو کریڈٹ ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے والدین کو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ابو جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لوگوں نے بہت زیادہ ان کو ورغلانے کی کوشش کی کہ ابھی بچوں کو آپ اتنا پڑھا رہے ہیں، اچھا بہتر ہے کہ ان کو فوج میں بھیج دیں، سپاہی بھیج دیں، کہیں اور بھیج دیں۔ تو اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے مختلف لوگوں کا اگزامپل دیتے تھے کہ فلان نے اتنا کیا ہوا ہے، ابھی تک نوکری نہیں ملی، لیکن الحمدللہ بعد میں ان اشخاص نے بھی نوکری حاصل کی، اور اس کے بعد وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے ہماری والدین کا ہے، تو جن کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کو کنٹینیو رکھا۔ سر اکثر طور پر اسٹوڈنٹ جب پردیس میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو فائنینشیل ایشو ہونے کی وجہ سے، مختلف ایشو ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ پردیس میں تھے پڑھنے کے لیے تو فائنینشیل سپورٹ کس طرح تھا؟ بالکل، فائنینشیل ایشو تو ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کسی اچھے گھرانے سے ہی کیوں تعلق نہ رکھتا ہو، تو اس طرح کے ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو شروع میں جب میں ادھر گیا، کراچی میں گیا ہوں، تو ہمارے بھائی صاحب بھی وہاں پہ پڑھتے تھے، تو اس وقت ہمارے بڑے بھائی نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے والد صاحب کے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے کافی وہ کیا، ہمیں سپورٹ کی، ان کا بہت زیادہ ہم مشکور ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے خود جو ہے وہاں پر مختلف اسکولوں میں ہم نے پڑھایا کراچی کے، اور مختلف ہوم ٹیوشنز پڑھائے، تو اس طرح سے جو ہے بہت حد تک جو ہے ہم نے خود سے بھی اس میں اپنے جو خرچہ نکالنے کی کوشش کی، اور گھر کی طرف سے باقاعدہ گھر کی طرف سے بھی سپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا سر، جب آپ طالب علم تھے تو آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ اکثر طور پر پاکستان اور بالخصوص گلگت بلتستان میں جب نوجوان پڑھتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بننے کے خواب لے کر، انجینئر بننے کے خواب لے کر، جب بعد میں جب گریجویٹ ہوتا ہے تو کوئی سول افسر بن جاتا ہے، کوئی دوسرے فیلڈ میں جاتے ہیں۔ تو آپ جب طالب علم تھے تو کیا بننا چاہتے تھے؟ کیا واقعی میں اس وقت بھی آپ ٹیچر بننا ہی چاہتے تھے؟ میرے پاس 2 اس وقت ٹارگٹ تھے، گولز تھے، تو اس میں سے سب سے پہلا تو یہ تھا کہ میری خواہش تھی دلی اور کہ میں کمیشن آفیسر بنوں فوج میں نا، پاکستان فوج میں۔ تو اس کے لیے میں کورو کا پہلا بندہ ہوں جس نے ISSB ٹیسٹ دیا ہے، اور 2003 میں دیا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کوہاٹ میں دیا تھا، اور بہرحال ٹیسٹ وغیرہ بھی بڑے اچھے ہوئے تھے، اور
لیکن انٹرویوز میں شاید میری کوئی شارٹ کمیز رہ گئی ہو، شاید اس وجہ سے انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا. تو پہلا تو میرا یہی سوچ تھا کہ میں نے کسی نہ کسی طرح کمیشن آفیسر بننا ہے، کیونکہ ہمارے کورو کے اندر بہت زیادہ فوجی جوان ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آفیسر بنوں. تو اس کے بعد جو ہے میری سلیکشن نہیں ہوئی، تو پھر میں نے اپنی بی ایس سی کو کنٹینیو رکھا. بی ایس سی کو کنٹینیو رکھنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب میں دوسرا ٹارگیٹ کی طرف جاؤں، جو کہ میرا ٹیچنگ جو ہے مجھے شروع سے ہی شوق تھا، کیونکہ میں جب ایف ایس سی کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے اسکردو میں بہت سارے بچوں کو میں نے ٹیوشن پڑھاتا تھا. پھر اس کے بعد کراچی میں بھی میں نے مختلف جگہوں پہ پڑھایا، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھایا، جس میں سینٹ فرانسس اسکول ہے، دی ایجوکیٹر ہے، اچھا مارننگ گلوری ہے، شاہین کیمبرج اسکول ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں اسکول کے اوپر. جب آپ ڈی ڈی او چارج سنبھالنے سے پہلے گورنمنٹ ہائی اسکول کورو اتنا مشہور نہیں تھا. جب آپ نے ڈی ڈی او کا چارج سنبھالا تو پورے گانچے کے علاوہ بالعموم پورے بلتستان میں مشہور ہوئے. تو گورنمنٹ ہائی اسکول کورو کے اندر کون سی کمی تھی، اس کمی کو آپ نے پورا کیا اور الحمدللہ ٹاپ 10 میں آیا ہائی اسکول؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہاں پر ایک ٹیم بلڈنگ کی ضرورت تھی، جو مجھے محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ہم نے بہت سارے جو پرنسپلس اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا، لیکن ایک کوآپریشن اور کولیبوریشن کی تھوڑی سی کمی رہتی تھی. تو جہاں تک مجھے لگا کہ یہاں پر ایک بہت بہترین ٹیم بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں نے اپنے جتنے بھی یہاں سے جو سیلری لینے والے جو اساتذہ کرام تھے، جو ٹیلنٹڈ ٹیچر تھے، ان سب سے میں نے پرسنلی ریکویسٹ کر کے مختلف اساتذہ کرام کو ہم نے یہاں پر جو ہے لے کے آیا. کیونکہ ہمارے چیف وانی صاحب تھے، چیف سیکرٹری صاحب، اس نے جب ہمیں پاور ڈیلیگیٹ کیا تھا ڈی ڈی اوز کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا، تو ابھی بلغار سے اچھا ہمارے جو اور ڈاغونی سے جو اختر صاحب اور امین صاحب ہیں، ان کو میں نے پرسنلی بھی ریکویسٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے جد و جہد کر کے ادھر لے کے آیا. اور اس کے بعد جو ہے بیچ میں افضل صاحب کا ایک تھلے میں ٹرانسفر ہوا تھا، اس کو ہم نے روک کے ادھر رکھا. تو اسی طرح سے جو جہاں اچھے ہمارے اساتذہ کرام تھے، جو یہاں سے ٹیچر جو تنخواہ لے رہے تھے، تو ان سب کو ہم نے پرسنلی ریکویسٹ کر کے تھا تو میرے دوست تھے، باہر ان کے ساتھ تو زیادتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ ادھر آئیں گے تو آپ کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک تو اسٹوڈنٹ کی تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو عمر ہے، یہ جو ایک ایج ہے، اسپیشل جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں اساتذہ کرام کو بھی اپنے اندر ڈیولپمنٹ لانے کی ضرورت ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہ لوگ بھی یہاں پہ تشریف لائے، مختلف اساتذہ کرام کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کیا، اور یہاں پر ایک بہت بہترین ایک ٹیم جو ہے بنی ہے ہماری. اس وجہ سے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں خود بھی شانہ بشانہ رہتا ہوں. تو ٹیسٹ ہو یا جو بھی کام ہو، تو مثال میں ڈی ڈی او ہوں، لیکن پھر بھی میں 5-6 پیریڈ لیتا ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے اساتذہ کرام بھی میرا فل سپورٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے ایک باقاعدہ میکینزم کے تحت جو ہے ہم پڑھاتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ریزلٹ اورینٹیڈ تیاریاں بھی کراتے ہیں. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہے. اچھا سر، اور آپ لوگ پہلی بار جب یہاں پہ کالج چلایا تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ تھی ہمارے بچوں پر، اساتذہ کرام پر، کہ اتنا بہترین رزلٹ لائیں گے؟ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ جو ہے نا میں جب میں پرنسپلشپ پر نہیں تھا تب بھی میں نے اسحاق صاحب سے اور باقری صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے بچے، ہمارے جو لوگ ہیں بہت غریب لوگ ہیں، تو یہاں پہ آنے جانے کے جو ہے کہیں جانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، بہت غریب لوگ ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ کلاسز سٹارٹ کیا جائے تو اچھا رہے گا. تو بہرحال اس وقت نہیں ہو پائے. تو جو ہی میں نے ڈی ڈی او شپ سنبھالی تھی، تو میں نے 22 جون 2022 کو جو ہے پھر میں نے رسک لے کر اپنی ذمہ داری پہ جو ہے میں نے یہاں پہ چلانا شروع کیا تھا. تو مجھے امید تھی کہ جو ہے انشاءاللہ ہمارا جو فرسٹ بیچ ہوگا وہ بہت شاندار رزلٹ دیں گے. اور میں نے بہت موٹیویٹ کیا بچوں کو کہ آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یعنی آپ لوگ پورا ہمارے اسکول کا ہمارا فرسٹ بیچ ہے، اور یہ ایک تاریخ رقم کرے گی کیونکہ فرسٹ بیچ نے اتنا اچھا رزلٹ دیا. تو میں نے ہر کلاس کے اندر میں نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور الحمدللہ بچوں نے بہت اچھی تیاری کی، اور اس طرح سے جو ہے بہت اچھے رزلٹ دیے. بالکل سر، آپ نے کافی بہتری لائی ہے اسکول کے اندر، اور مزید شاید بہتری کی گنجائش بھی ہوں گی.
तो आप जिम्मेदारान जो हुकाम बाला से मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा भी है, लेकिन मिनिस्टर साहब से स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि हमारा जो हायर सेकेंडरी है वो अप्रूव हुआ है, तो इसके लिए जो है बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो जब तक यहाँ पर बिल्डिंग नहीं होगी, अभी हमारे लिए इनरोलमेंट इतना ज़्यादा इनरोलमेंट आ रहा है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड से तकरीबन 40 बच्चे हमारे यहाँ पर, तो हर जगह से यहाँ पे एजुकेशन के लिए बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी यही है कि हमारे बिल्कुल क्लास ख़त्म हो गए हैं, अभी हमारे पास सिर्फ हाल बचा हुआ है। तो इस साल मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे लिए जो है मज़ीद फर्दर जो है बच्चों को एडमिशन देने के लिए जगह हो, तो लिहाजा हुकाम बाला से सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी बेसिस पर मैं यही कहूँगा कि जो हायर सेकेंडरी का जो बिल्डिंग है उसको फौरी तौर पर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी है और ये बनेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में जगह भी होगी और साथ साथ इसके पोस्ट भी आएंगे, तो पोस्ट क्रिएशन होगी, फिर आवाम के लिए फ़ायदा होगा। अच्छा सर, सर्दी का वक्त है, मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, तो आखिर में वो तमाम असतिज़ा किराम, वो तमाम वीडियोज़ जो दूसरे स्कूलों में मौजूद है, उन तमाम को खुसूसन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? वीडियो साहिबान से तो हमारी मीटिंग होती रहती है, तो बहुत काबिल असतिज़ा किराम हैं हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, तो मेन चीज़ मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा बच्चों के ऊपर। जब आप टाइम देंगे तब जाके आप रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं। अभी देखो सर्दियों में अक्सर जो असतिज़ा किराम हैं वो इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे रुका हुआ है कि हम अपना जो है एक टारगेट हमने रखा हुआ है, उसी टारगेट के तहत उनको उनकी जो कोर्स वगैरह कंप्लीट कराएं, उनके टेस्ट वगैरह ले लें, तो बाकायदा टाइम देना पड़ता है। जब आप टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो प्रैक्टिकली काम करना होगा। और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद और मेरे जो असतिज़ा किराम हैं, ये साल में तकरीबन 4 बजे से पहले शायद कभी गया हो स्कूल से, तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ असतिज़ा किराम से। और बच्चों से मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ पे जो है इतने काबिल और बहुत बेहतरीन एक टीम हमारे पास मौजूद है कि इतनी बेहतरीन पढ़ाई अगर आप कहें तो कहीं पर भी नहीं होगी, मैं फ़ख्र से कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमारे जितने भी इस पर्दू में पढ़ाने वाले असतिज़ा किराम हैं उनमें से अक्सर हमारे दोस्त ही हैं, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, MPhil PhD वगैरह होंगे, असतिज़ा किराम होंगे, लेकिन ये जो टेस्ट का जो सिस्टम है ना वो शायद कहीं नहीं होगा। ये मैं फ़ख्र के साथ कहूँगा कि ये जो हमारा टेस्ट शेड्यूल है, टेस्ट सिस्टम है, ये शायद मतलब हमारे जीवन में कहीं पर नहीं होगा। चलो सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। और प्रोग्राम के साथ नाज़रीन आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।